شریعت کرنل قبلہ الطاف محمود ہاشمی صاحب سے کہ وہ اپنے کلمات خیر سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے منزل ملتی ہے، کچھ انسان ستاروں جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت کے خطاب سے قبل نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آستانہ عالیہ سیدہ شریف۔ پیچھے کا اس جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب پیر شہزاد شاہ صاحب گیلانی، جناب قاری محمد نذیر احمد صاحب، قاری محمد رمضان صاحب، قاری محمد ساجد صاحب اور جناب عقیل اشرف صاحب اور تمام سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میرا تعارف کافی عرصے سے ہے، میں سال میں ایک آدھ دفعہ میرا چکر لگتا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے پیر بھائیوں میں سے عزیز الرحمان اور یایا، انہوں نے اس دفعہ مل کے یہ آج کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ آج میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا، آج میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں جو براہ راست آپ کے لیے اس دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے جو میں نے بات چیت کرنی ہے تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اسے بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں اس کے متعلق میں آپ سے سوال جواب کا ٹائم دوں گا۔ آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کو ویلکم کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو آغاز ہے وہ یہ ہے کہ الطافیہ فاؤنڈیشن سیدہ شریف تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین، وہاں پہ ہم نے قائم کیا، اور مجھے اس کا جو خیال آیا وہ اس طرح سے آیا کہ میں سی پیک پہ کوئٹہ اور اس سے آگے کام کرتا تھا۔ یہ 2014 سے لے کر 2018 کی بات ہے، تقریباً 4 سال ہم اس علاقے میں کام کرتے رہے۔ 850 کلومیٹر کی سڑک تھی جو سراب سے شروع ہو کے گوادر تک جاتی تھی، وہ 3.25 سال میں مکمل کرنی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اس ٹیم کا حصہ تھا، اور میں اس ٹیم کے جو کام کرنے والے تھے ان کے متعلق بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ کام کیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں آخرت میں بخشش عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ وہاں پہ مختلف مواقع پہ ہمارے جو کیمپ تھے ان پہ فائرنگ ہوتی، کئی لوگ شہید ہو جاتے۔ اسی طرح ہمارے جو کانٹریکٹرز وغیرہ وہاں پہ کام کرنے والے تھے ان کے شہید ہو جاتے۔ ایک بالکل نوجوان کانٹریکٹر تھا، اس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی، بڑا جوان آدمی تھا۔ وہ اپنا کام دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک شہر بسیمہ کہلاتا ہے، بسیمہ سے وہ گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اسے روک کے اس کے ڈرائیور کو چھوڑ دیا، اس کو گولی مار کے ادھر ہی وہ شہید کر دیا۔ تو یہ ایک نہیں تھا،
تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہمارے کوئی 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ اب جب شہید کی ڈیڈ باڈی لے کے اس کے گھر ہاں ایک چیز یہاں پہ میں عرض کروں کہ جو لوگ ہمارے شہید ہونے والے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک آفسر، دوسرے جوان۔ جوان ہم سپاہی سے آگے جو لوگ ہیں ان کو جوان کہتے ہیں۔ جو ہمارے آفسر شہید ہونے والے ہیں ان میں زیادہ تعداد لیفٹیننٹ اور کیپٹنز کی، چند ایک میجر بھی ہوتے ہیں، کوئی کرنل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ لیفٹیننٹ اور کیپٹن، جن کی عمریں 30 سال سے کم ہوتی ہیں۔ جو میجرز ہیں وہ کچھ 30 سے اوپر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سپاہی لانس نائک نائک شہید ہوتے ہیں ان کی عمریں بھی 30 سے 35 کے قریب ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے، ان کی جو بیوہ رہ جانے والی ہے وہ بالکل جوان۔ ان کو جس وقت ڈیڈ باڈی لے کے جانا ہوتا ہے تو ڈیڈ باڈی لے جا کے جب اس کے باپ کے یا اس کے کسی عزیز کے حوالے کرنا ہے تو وہاں پہ ایک جملہ بولنا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا لے کے آیا، مجھے میرے محکمے نے کیا دے کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ اتنا مشکل جملہ تھا کہ جتنا پہلی ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ جا کے جملہ بولنا مشکل تھا اتنا ہی 50ویں ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی بولنا مشکل تھا۔ اس کے بعد آگے جو بھی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے، لیکن یہ جملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہاں پہ ایک خیال آیا۔ وہ خیال کیا آیا؟ ہمارے جو فوجی شہید ہو جاتے ہیں ان کو محکمہ بہت پوچھتا ہے، ان کی بہت لک آفٹر کرتا ہے، اس کی بیوہ کو پینشن لگ جاتی ہے، اس کے بچوں کا CMH میں علاج ساری عمر کے لیے فری ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم آرمی پبلک سکول میں فری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سہارا ہے، جانے والا تو واپس نہیں آتا، لیکن دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے محکمہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ لیکن جو سیولین شہید ہو جاتے ہیں ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ انہیں حکومت اون کرتی ہے اور نہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، نہ ہمارے ادارے اسے اون کرتے ہیں۔ تو میں ان بچوں کو دیکھ کے خیال آیا کہ ہمیں ان بچوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ وہ خیال آ کے میں نے 2018 میں ریزائن کیا، اور ریزائن کر کے گھر آ کے سب سے پہلے میں نے اپنے بیوی بچوں سے بات کی، ان کے ساتھ یہ کہا کہ میں یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ اور مجھے ان سے کیا تعاون چاہیے تھا؟ مجھے ان سے یہ تعاون چاہیے تھا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ چھوٹا سارا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ 500 سٹوڈنٹس کے لیے اس کو یونیورسٹی تک پہنچایا جائے، تو اور یہ یتیم بچوں کو، یہ جس وقت مجھے آپ سے، میرے بچوں سے، میری بیوی سے یہ تعاون درکار ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نہ آ سکوں، مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے بہت لمبے عرصے تک کے لیے میں گھر میں آپ کو نہ دیکھ بھال کر سکوں۔ الحمدللہ میری بیٹیاں، میرا بیٹا، میری بہو، میری بیگم، ان سب نے یہ بات کی کہ آپ یہ کام کریں، جہاں جہاں آپ پاؤں رکھیں گے ہم انشاءاللہ اپنی آنکھیں بچھائیں گے۔ اس کے بعد میں نے آ کے اپنے دوستوں سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے لوگ دیے، میں بھی آپ کو ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ان کے ساتھ مل کے الطافیہ فاؤنڈیشن کے نام سے آج سے 3.5 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ میں اس 3.5 سال کے عرصے میں آپ کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آج 5ویں دفعہ مخاطب ہوں۔ میں نے 4 دفعہ میں آپ کے ساتھ اس ادارے کا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ آج اس کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے دائیں بائیں کسی جگہ پہ یتیم بچے 4تھی کلاس میں داخلے کے لیے، میں اس کی تفصیل بتا دوں گا، وہ بچے چاہیے۔ پہلی دفعہ ہم 15 بچوں کی کلاس بٹھانے جا رہے ہیں، تو ان 15 بچوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر زیادہ بچے ہوئے تو ان میں سے چنیں گے ہم کچھ بچے۔ اس کا میں نے آپ کو پورا تعارف کروانا ہے، اور میں یہ خواہش لے کے بڑے عرصے تک اپنے دینی مدارس میں چلتا رہا ہوں
गुजरांवाला में सईद मुजद्दिदी साहब के भाई हैं, रफीक मुजद्दिदी, बहुत बड़ा नाम है उस इलाके में उनका। उनके पास बहुत बड़े दरस कॉलेज मैंने सारे देखे हैं। मैं अपने दरसों में भी जाके ये गुजारिश करता रहा हूं कि आप अपने बच्चों को जो दीनी तालीम दें, इन बच्चों को इसके साथ साथ CSS करवाएं। मेरी नजर में अभी तक इन जगहों के पड़े हुए मैंने 2 बंदे देखे हैं जो CSS करके बड़ी अच्छी पोस्टों में पहुंचे। हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरे नॉलेज में बहरहाल ये 2 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों के साथ तारुफ है। जो बंदा मस्जिद के दरस से पढ़ने के बाद किसी इलाके में डिप्टी कमिश्नर लगेगा, वो गवर्नमेंट के या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए डिप्टी कमिश्नर से 100 दर्जे बेहतर होगा। ये मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है। और मैं इन 2 बंदों जिनको जानता हूं, मेरा ईरान मैंने जाना था तो मैं ईरान की एम्बेसी में गया, अपना वीजा लगवाना था, 2002 की बात है। तो उनके जो मिलिट्री अटैची था उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने मेरे से सवाल किया आप क्यों जा रहे हैं? मैंने उसको बताया किस लिए जा रहे हैं। उसने मेरा सारा का सारा काम करवा के तो मुझे कहता है कि मेरा एक सवाल है आपसे। पहले उसने पूछा आप सुन्नी है, हनफी, मैंने बताया। तो वो सारा पूछने के बाद कहता है एक बात आपसे पूछनी है, आप हमारे और सऊदी अरब के इनकलाब के मुतालिक क्या समझते हैं? सवाल इतना अचानक था कि मुझे तकरीबन 10-15 सेकंड मुकम्मल तौर पे खामोश होकर सोचना पड़ा कि इसका क्या जवाब बनता है। मैंने दोनों का मुआजना करना था, तो मुआजना कर उस वक्त खातमी सदर थे उधर के, सैयद मोहम्मद खातमी, ये उस वक्त ईरान के सदर थे। मैंने उससे कहा कि मुझे यूं मालूम होता है खिलाफत राशिदा में सियासत और मस्जिद एक थी। हमारी कौमी असम्बली के लोग कहां बैठते थे? मस्जिद नबवी में, वहां बैठ के फैसला करते थे। इस दुनिया की तकदीर का कैसर व किसरा के फैसले कहां पे होते थे? मस्जिद नबवी में। सऊदी अरब के जो इनकलाब आया, उस इनकलाब में हमें दोबारा मस्जिद और सियासत एक जगह पे नजर नहीं आई। ईरान के इनकलाब में सैयद मोहम्मद खातमी जो थे, वो इधर पार्लियामेंट में इजलास करते और जुमे का वक्त होता तो खुद जाके जुमे का खुतबा दिया करते थे। तो मैंने उनसे कहा मुझे यूं लगता है कि आपने मस्जिद को और इनको एक जगह पे रखा हुआ है। अगर मेरा डिप्टी कमिश्नर, अगर मेरे इलाके का कमिश्नर अपनी कमिश्नरी भी चलाए, हम मेरे इलाके का आईजी वो अपना काम भी करे और जुमे में आके अपने उस्ताद से पढ़े हुए दीन के साथ खुतबा दे, आपका क्या ख्याल है मुल्क में इनकलाब नहीं आ जाएगा? हमारी ये जरूरत है। मैंने इस तरफ काफी तवज्जो दिलाने की कोशिश की। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि खुद इसमें कदम रखूं। मैंने इसमें छलांग मार दी है। हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज दीनी और दूसरी तालीम दे के उन्हें कैडेट कॉलेज तक, 4th जमात में हम बच्चे लेंगे जिनकी उम्र 9 से 12 के दरमियान होगी। पहली तैयारी उनकी कैडेट कॉलेज में होगी। अगर वो कैडेट कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो नहीं जाना चाहते उन्हें FSC में लेके जाएंगे और FSC में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंसेस, इसमें उनको आगे चलाएंगे। और जिन बच्चों को इनसे आगे जाने की जरूरत होगी उन्हें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज CSS कराएंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इसकी अभी रमजान शरीफ के बाद क्लास चलाने लगा हूं। ये पेड क्लास है, काफी सारे लोग इसमें शामिल हैं। मैं खुद उसका पहला स्टूडेंट हूँगा इंशाअल्लाह। अभी मैंने इंटरनेट का कनेक्शन अल्ताफिया पे लगा दिया है। ये अभी थर्सडे को मैं वहां था तो उस दिन हमने उसको चालू किया है, टेस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया। अभी रमजान में उसकी कुछ तैयारी करेंगे और रमजान के बाद वो क्लास होगी। जो उसके पढ़ाने वाले हैं वो इस्लामाबाद से हमें ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे। तो मैंने उसमें 20 स्टूडेंट्स की गुंजाइश रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, आप में से शायद कुछ लोगों को इसका तारुफ हो।
آرٹیفیشل انٹیلیجنس گھر میں بیٹھے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ انڈیا کے جوان جن کی عمریں 35 سال سے کم ہے وہ ہر سال 400 بلین ڈالر 400 ارب ڈالر ہر سال کماتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور پاکستان ابھی تک آدھے بلین ڈالر کی کمائی تک نہیں پہنچا، حالانکہ ہمارے جوان کمپیوٹرز میں انڈیا سے بہت آگے ہیں، گائیڈنس نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک چیز لے کے چلنے لگا ہوں۔ الطافیہ فاؤنڈیشن میرے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈالیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ کیڈٹ کالج کے لیے جو یتیم بچے آئیں گے انہیں بھی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھانی ہے۔ میں اس کی صرف ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں گجرانوالہ میں، بڑے نوجوان مفتی ہیں، مفتی سید مبشر قادری، بالکل جوان ہیں۔ تو میں کبھی کوئی مجھے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ان سے لکھواتا ہوں۔ ایک دفعہ میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اس علاقے کے مفتیان کرام میرے سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ناراض ہیں کہ وہ فتویٰ لکھتے ہیں کتابیں دیکھ دیکھ کے۔ اب ہمارے پاس شاملہ اور خدا شاملہ میں 34,000 کتاب اس وقت موجود ہے۔ اب 34,000 کتاب کو سکین کرنا، دیکھنا، یا لائبریری میں جا کے 34,000 کتاب دیکھنا پاسبل ہے؟ آپ اس میں صفحہ نمبر دیں، ایک لفظ دیں، وہ سارے کا سارا آپ کو دکھا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کوئی بھی اگر کوئی فتویٰ آتا ہے تو میں اس میں سے تلاش کرتا ہوں۔ پوری دنیا، پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اس موضوع کے اوپر جتنے فتاویٰ موجود ہیں، جامعہ الازہر کے، مدینہ یونیورسٹی کے، پاکستان میں جامعہ نعیمیہ لاہور کے، جامعہ نعیمیہ کراچی کے، جامعہ نظامیہ کے، جتنے بھی فتاویٰ ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ وہ میں جس وقت اس کو ایک کمانڈ دیتا ہوں تو ان سارے کے سارے مجھے شو کرتا ہے، اور میں اس میں سے جو چند ایک سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ لے کے اسی کو کہتا ہوں کہ اس کو رگما رول کر کے تو مجھے ایک فتویٰ بنا دو۔ وہ جب بنا دیتا ہے تو میں اس کو سیدھا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں ہر قسم کی حدیث، اس میں ہر قسم کی آیات اور ساری کی ساری۔ اب اتنا انسانی طاقت میں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ یہ سارے کا سارا وہ کتابیں دیکھ کے یہ ہے میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ ہر شعبے کی الگ الگ ہے۔ آئیے آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہم نے اس کی الحمدللہ رجسٹریشن 2022 میں کروا لی۔ پہلے اس کا لائسنس ملا SCCP سے، اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن بھی مل گیا۔ ہمارا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں سب سے پہلے میرا نام ہے چیف ایگزیکٹو، میں نے میکینیکل انجینئرنگ اور کچھ تھوڑا بہت کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر عطا میرا صاحب ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، انہوں نے ماسٹر آف کامرس کیا ہوا ہے، یہ گجرات کے کامرس کالج سے ریٹائرڈ ہیں اور بڑے لائق آدمی ہیں۔ احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بیچلر آف کامرس کیا ہوا ہے، ان کی اپنی انکم ٹیکس کی ایک فرم ہے جس کا نام ہے رضا اینڈ عرفان ایسوسیشن، یہ اس کے CEO ہیں، اور یہ ٹیکس کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں۔ پروفیسر ملک شوکت علی شاہد ہیں، یہ منڈی بہاؤالدین کے DEO بھی رہے اور CEO بھی رہے، حافظ آباد ضلع کے بھی CEO رہے۔ انہوں نے MSc اسٹیٹسٹکس کیا ہوا ہے، MSc میتھمیٹکس کیا ہوا ہے، MA پنجابی اور MA اردو۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور لائق ٹیم ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمائی ہے۔ پروفیسر حیات قادر صاحب ہیں، یہ MA انگلش اور MPhil انگلش ہیں، یہ آج کل سروس میں ہیں اور گجرات میں پڑھاتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے حسن محمود، آج کل PhD کر رہا ہے انگلینڈ سے، اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں MS کر رکھا ہے اور آج کل یہ PhD پروجیکٹ مینجمنٹ انگلینڈ سے کر رہا ہے۔ پہلا سمیسٹر اس نے کر لیا ہے، اب اس وقت یہ دوسرے سمیسٹر میں ہے۔ میرا جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ یہ لک آفٹر کرتا ہے۔ آئیے میں قرآن مجید سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ نساء 4 سورت اور 9 آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یتیموں کی سرپرستی نہ کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ اگر وہ اپنے پیچھے یتیموں کی طرح بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے
تو انہیں کس قسم کے اندیشے لاحق ہوتے. میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مجھے کیا اندیشے ہوتے. مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے انہیں یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انہیں ایسی بات کرنی چاہیے جو سچی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. سورہ الفجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ دو آزمائشیں دیتا ہے. پہلی آزمائش کون سی؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، وہ اسے عزتوں سے اور نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، عزتیں اور نعمتیں یہ بھی اس کی آزمائش ہیں. اور جب اس کو یہ آزمائش دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی. جب وہ دوسری ابتلا میں اور آزمائش میں ڈالتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اسے دوسری قسم کی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. رزق مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، اولاد بھی رزق میں آتی ہے. اللہ کی ہر عطا وہ رزق میں شامل ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس سے آگے کیا فرماتا ہے؟ کلا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہے کیا؟ بلّا تکرمون الیتیم، اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر آزمائش اس لیے آئی، تمہیں اس میں ذلت اس لیے ملی کہ تم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، عزت کا سلوک نہیں کیا. سورہ البلد سورہ نمبر 90 آیات 11 سے لے کر، یہ تھوڑی آگے ہے میرے سے، یہ غلطی سے 11 سے 10 سے 11 لکھا گیا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ آپ کی میری بات ہو رہی ہے. ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کی زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اسے نیکی اور برائی کے دونوں راستے دکھا نہیں دیے؟ فلقتحم العقبہ، لیکن اتنی نعمتیں لینے کے باوجود اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرتا. اب دشوار گزار گھاٹی سے مراد ہے کہ میرے لیے ایک مشکل فیصلہ کرتا. اب وہ مشکل فیصلہ کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا تمہیں کچھ سمجھ آئی کہ وہ مشکل فیصلہ جو میرے نام پہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ یہ ہے کہ کسی کی گردن چھڑاؤ. علماء نے اس میں دو چیزیں لکھی ہیں گردن چھڑانے کی، ایک غلام کو آزاد کروانا اور دوسرا جس بندے کے سر پہ قرضہ ہو اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی گردن چھڑانا. یہ مشکل فیصلہ ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے کو بھوک کے وقت میں کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کی پرورش کرنا جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو. آگے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، من عال ثلاثۃ من الایتام، جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ ایسے ہے کانا کمن قام لیلہ، کہ وہ پوری رات عبادت کرتا ہو، وصام نہارہ، اور پورا دن روزہ رکھتا ہو، اور اس کے بعد وغدا ورواح شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، اور صبح و شام تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو. اور وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ، میں اور وہ شخص جس نے 3 یتیم پالے وہ قیامت کے دن جنت میں اس طرح بھائی ہو کے میرے ساتھ اس طرح بھائی ہو کے رہیں گے جس طرح یہ 2 بہنیں 2 انگلیاں آپ نے ملا کے دکھائیں، جس طرح یہ 2 بہنیں ہیں اس طرح وہ شخص میرے ساتھ بھائی بن کے رہے گا. وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے یہ 2 انگلیاں ملا کے دکھائیں.
یہ مشکات شریف، مسند اور ترمذی کی حدیث مبارک سنیے، من مسح راس یتیم لم یمسحہ الا للہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ اور یتیم، اور جو شخص اپنے زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، عِندَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرْنٍ، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، بھی اصبعی، آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ میرے پیارے دوستو، ابن ماجہ کی ایک اور حدیث مبارک سنیے، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمان گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور آگے فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساؤہ الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، الطافیہ فاؤنڈیشن مذہب، عقیدہ، رنگ و نسل اور جنس سے قطع نظر ایک پرعزم، غیر کاروباری اور غیر سیاسی تنظیم ہے۔ اس کے جو فوری اہداف ہیں ان میں یتیم کم سن بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے کالج کا قیام، جو کہ ہو چکا، انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے مئی میں ہم پہلی کلاس بٹھائیں۔ اس کے لیے میں ابھی آپ لوگوں کے پاس بھی یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے قریب قرب و جوار میں، سکولوں میں، آپ کے اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں وہ بچے جو 3 جماعت پڑھ چکے ہوئے ہیں، 4تھی جماعت میں جانا چاہتے ہیں، یا ان کلاسوں میں 4تھی میں، 5ویں میں، اور ان کی عمر 9 سے 12 کے درمیان ہے، ان کو تیار رکھیے۔ میں انشاءاللہ تعالی داخلے سے 1 مہینہ پہلے اپنے جو بچے ہمارے یہاں پہ کام کرتے ہیں، یا ہے، امجد ہے، عزیز الرحمان ہے، ان کے پاس فارم بھیج دوں گا اور آپ وہ فارم پر کر کے ہمارے پاس بھجوائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس کے لیے ان کے داخلے کا انتظام کریں گے۔ ان طلباء کو مفت کتابیں، یونیفارم اور بورڈنگ، جو ہمارا یہ کالج ہوگا زبیدہ خانم انسٹیٹیوٹ، اس میں بچوں کو 24 گھنٹے رکھا جائے گا، بورڈنگ کی سہولت ہوگی، ان کے لیے میس ہوگا اور کھانے کا پورے کا پورا انتظام۔ کالج، ہاسٹل اور میس کی عمارت یہ ہم نے کافی حد تک مکمل کر لی ہے۔ ان کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے لیے کلاس کا اجرا، 8 بیڈ کا ہسپتال، یہ ہمارے پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تاکہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں انہیں اگر کسی علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور جو میرے کالج کا سٹاف ہے اس سٹاف کو کوئی علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے تو انہیں باہر نہ جانا پڑے، وہیں پہ 8 بیڈ کا ہاسپٹل ہو اور وہیں پہ ان کے ساتھ ڈاکٹر اور دوائیاں اویلیبل ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جو لمبے عرصے والے اہداف ہیں ان میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کیا، ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ میں نے جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو SCCP کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، اس سرٹیفکیٹ میں ہم نے پہلی گو میں سکول منظور نہیں کرایا، کالج منظور نہیں کرایا، الحمدللہ ہم نے یونیورسٹی کی منظوری لی ہے تاکہ ہمیں بار بار نہ بھاگنا پڑے۔ تو ہمارے یہی بچے چلتے چلتے اسی جگہ پہ، یہی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، یہ میری والدہ محترمہ کے نام پہ میں نے اس کا رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہی بچے یونیورسٹی لیول تک یہاں پہنچیں گے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اعلیٰ معیاری مرکز قائم کرنا، غریب عورتوں کے لیے دستکاری، ٹیکنیکل سلائی کڑھائی کی تربیت کا انتظام، یتیم، نادار، ضرورت مند، مستحق افراد کی شادی کی ضروریات مہیا کرنا۔ یہ آپ نے سارا سن لیا۔ اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے، یہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ایک پروجیکٹ، اس کا نام رکھا ہے اہل بیت فنڈ۔ یہ اہل بیت فنڈ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے میرا خیال ہے ایک نئی چیز ہوگی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 خاندانوں کو اہل بیت فرمایا، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت حارث بن عبد المطلب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بن ابو طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عقیل بن ابی طالب۔ یہ جو 5 خاندان اور ان کی اولادیں ہیں، ان 5 کو آپ نے اہل بیت فرمایا، اور ان 5 کے لیے زکوٰۃ منع فرما دی کہ زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی۔ اور زکوٰۃ کیوں نہیں لگی؟ اس کی جگہ پہ جو نعم البدل دیا، وہ اگر آپ سورہ انفال اور سورہ حشر ان کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مال غنیمت اور مال فے، اس میں سے ان کا حصہ رکھا گیا تھا جو 5واں حصہ تھا۔ ان میں ابھی غنیمت بھی ختم ہو گئی اور فے بھی ختم ہو گیا۔ جب یہ دونوں کی دونوں چیزیں ختم ہو گئی تو اہل بیت کے لیے اب زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا فنڈ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے رہ گیا؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ ان لوگوں کے لیے رکھا تھا، جو خلافت راشدہ میں بھی چلتا رہا اور عباسیوں کے دور میں بھی کافی عرصے تک چلتا رہا، وہ ختم ہو گیا۔ چاہیے تھا کہ ہماری حکومتیں اس کی طرف توجہ دیتی اور اہل بیت کے یہ 5 خاندان اور ان کی اولادیں یہ لوگوں کی دست نظر نہ ہوتی۔ میں نے اس کے لیے ہم نے الطافیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اہل بیت فنڈ قائم کیا۔ جس وقت ہمارا یہ پہلا کام بچوں کی کلاس یہ تھوڑی میچور ہو جائے گی تو ہم باقاعدہ اس کا ایک الگ اکاؤنٹ بنا کے تو اہل بیت فنڈ اکٹھا کریں گے۔ اہل بیت کی جو غریب بچیاں ہیں ان کی شادیاں انشاءاللہ اس فنڈ سے کرائی جائیں گے۔ میرے پیارے بچوں، زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، اس میں قرآن مجید، حدیث مبارک، فقہ سے مراد کوئی انہیں مفتی بنانا نہیں ہے، 4تھی جماعت کے بچے ہیں، 8ویں تک انہوں نے جانا ہے۔ ان کو فقہ کے جو ضروری مسائل ہیں، نماز روزہ کے، پاکی کے، مسجد میں جانے کے، رہنے سہنے کے، وہ انشاءاللہ فقہ میں پڑھائے جائیں گے۔ اسلامیات، انگلش، ریاضی، سائنس، اردو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تعلیم کی ترتیب جو ہوگی وہ یہ پہلے سال میں 1 سے 3 تک کا پورا اعادہ کرایا جائے گا، دوسرے سال میں 4تھی 5ویں، تیسرے میں 6ٹھی 7ویں، چوتھے سال میں 8ویں اور 8ویں جماعت کا اعادہ، اور قرآن پاک ان میں صورتیں یاد کرائی جائیں گی اور ان میں ترجمہ اور املا، احادیث، عقائد، معاشرت اور ممانعات کی حدیثیں یاد کرائی جائیں گی۔ فقہ ان میں روزمرہ کے ضروری مسائل، اور جو سلیبس ہم لگا رہے ہیں وہ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تعلیم کے جو درجے ہوں گے ان میں پہلا درجہ، یہ 3 درجے ہیں، جس میں پہلے درجے میں کیڈٹ کالج کی تیاری، دوسرے درجے میں FSC کی تیاری اور تیسرے درجے میں CSS کی تیاری۔ FSC میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنسز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کے بعد ہم نے بجٹ تیار کیا۔ بجٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ بنیادی طور پہ اس میں جو زیادہ حصہ ڈالا وہ پروفیسر عطائے میرا صاحب، چونکہ وہ کامرس پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈالا اور اسے بڑی محنت کے ساتھ 3 مہینے لگا کے تیار کیا۔ ابھی جو پہلی کلاس ہے اس کے لیے جو چیزیں ہم نے ارینج کر لی ہیں الطافیہ فاؤنڈیشن نے، اس میں کوک ہاؤس ہے، ہم نے کوک ہاؤس بنا لیا، ڈائننگ ہال جہاں بچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ان کے لیے ڈائننگ ٹیبل اور چیئرز یہ آ گئی ہیں، یہ ہم نے سیٹ کر لیا، اس کا حساب بھی، ڈائننگ چیئرز بھی آ گئی ہیں، ڈائننگ ٹیبل بھی آ گئے ہیں، اور اب گیس سلنڈر وغیرہ ان کے کھانے پکانے کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن لگ گیا۔ بجلی ہمارا اپنا الحمدللہ ٹرانسفارمر الطافیہ کا وہ الگ سے لگ چکا ہے، بچوں کی رہائش تیار ہے، 20 چارپائیاں ان کا بننے کا آرڈر دیا ہوا ہے، امید یہ ہے کہ اگلے 15 دن تک وہ 20 کی 20 چارپائیاں بن کے ہمارے پاس آ جائیں گی، اس کے بعد ہم بستر وغیرہ خریدیں گے۔ بجٹ کے جو بڑے بڑے موٹے پوائنٹس ہیں وہ کیا؟ چارپائی، بستر، کتابیں، اسٹیشنری سب سے آخر پہ خریدیں گے جس وقت ہمیں کلاس بٹھانی ہے۔ چیئرز اور ڈیسک، چیئرز آ گئی ہیں، ڈیسک کا آرڈر دے دیا ہوا ہے، لیکن ڈیسک تیار ہوں گے انشاءاللہ 1 مہینے تک۔ پھر یونیفارم اور ان کے کپڑے، پرسنل کٹ، ٹیچرز کٹ جس میں ان کے لکھنے والے وہ ہوتے ہیں، ڈسٹر ہوتا ہے لکھنے کے لیے، مارکرز ہوتے ہیں ان کے، یہ ساری چیزیں ٹیچر کٹ میں آئے گی۔ یوٹیلیٹیز جس میں ان کے
رہنے کی چیزیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور ٹیچرز کی تنخواہیں، یہ سارے کا سارا ہم نے کر لیا۔ ایک ہمارے پاس سجیشن تھی کہ ہم پیڈ اسٹوڈنٹ بھی رکھ لیں، کہ جو بچے اپنے پیسے دیں اور وہ پڑھیں۔ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ پوائنٹ ریز ہوا اور بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ جو پیڈ اسٹوڈنٹ اپنی فیس دیں گے وہ ہمارے بچوں پہ لگ جائے گی، لیکن پھر ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے نا، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز پتہ چلے گی نہیں ہے، کبھی کوئی چیز پتہ چلے گی، تو پہلی کلاس اس میں خاصے پرابلمز ہوتے ہیں، دوسری تیسری کلاس تک چیزیں میچور ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ فیس دے کے پڑھا رہے ہوں گے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم پورا کیڈٹ کالج کا ماحول انہیں دیں، تو ان کی اس ڈیمانڈ کو شاید ہم پہلی دفعہ میٹ نہ کر سکیں، اس لیے اس کو ہم نے 1 سال کے لیے پینڈ کیا ہے۔ یہ تیزی سے بجٹ کی سمری آپ ایسے ہی ایک نظر دیکھ لیں، اس میں چند ایک ہیڈ ہیں، سالانہ خرچے میں بیڈنگ ہے جس میں ان کی 4 پائی، بیڈ شیٹ، بلینکٹ، پلو کور، کتابیں ہیں، کلاس روم کے سامان میں چیئرز ہیں، ٹیچرز کے لیے ڈیسک اور چیئرز ہیں، روسٹم ہے، اور اس کے بعد سافٹ بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے، دریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ جس طرح بجٹ بنایا جاتا ہے، عطا میرا صاحب نے اس طرح اس کا بجٹ بنایا۔ ہم نے ایک آفر رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص الطافیہ میں اپنے والد، اپنی والدہ یا اپنے کسی پیارے کے نام پہ کوئی چیز، کوئی بلڈنگ، کوئی ہال، کوئی چیز بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ سڑک کے کنارے پہ ہم نے ایک پلازا بنانا ہے، وہ پلازا انشاءاللہ تعالی عزیز یہ کلاس جس وقت بیٹھ جائے گی تو وہاں پہ ایک شاپنگ پلازا بنائیں گے، اس شاپنگ پلازا کی جو انکم ہوگی وہ الطافیہ فاؤنڈیشن کے ان بچوں کو جایا کرے گی۔ اس جگہ پہ آپ ایک چھوٹی ساری چند منٹ کی ایک ڈاکومنٹری، یہ میرے بچوں نے جن میں یہ زین ہے اور کافی سارے بچے ہیں، انہوں نے مل کے تیار کی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ میرے بیٹے بڑی لائٹ بند کر دینا تھوڑی دیر کے لیے، آواز نہیں، یہ تو بجلی کی ہے یار، یہ تو چارجنگ کی ہے، آواز ادھر لگے گی، ادھر کی، ہاں یہ بس ٹھیک۔ وہ لائٹ بھی بند کرنا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کرنا۔ Pakistan, at least 59 people have died and more than 150 have been injured in an explosion at a mosque in the city of Peshawar. جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کافی میں پاک فوج کے 4 جوان بھی شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا قیام ہم نے سیدہ شریف میں کیا ہے اور یہ ہے الطافیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ الطافیہ فاؤنڈیشن کا قیام اب سے تقریباً 3.5 سال پہلے سیدہ شریف میں کیا گیا تھا، جس کے زیر اہتمام یہ ایک زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنایا جو کہ یتیم بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، جس کا ٹارگٹ ہم نے یہ رکھا ہے کہ ان بچوں کو کیڈٹ کالج تک پہنچایا جائے، 4 کلاس میں لیے جائیں اور انہیں 8ویں جماعت میں کیڈٹ کالجز تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں انہیں FSC، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ کروا دیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ پہلے زمین کی ضرورت تھی، زمین 1 ایکڑ وہ میں نے خود اپنی اس کام کے لیے دے دی، اس کے ساتھ پھر ابھی بلڈنگ بنانی تھی، تو سب سے پہلے ہم نے آغاز کیا مسجد سے، کہ مسجد کا ہال ہے، اس کے کلاس روم بنا کے ہم ایک دفعہ کلاسیں شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ کلاسوں کے لیے ابھی ہال جو ہے یہ ہمارا مکمل طور پہ تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور ایشو تھا، اور وہ ایشو یہ تھا کہ جہاں بچوں نے رہنا ہے ان کے لیے ڈائننگ ہال، کوک ہاؤس اور ان کے کھانے کی جگہ وہ ہمیں چاہیے تھی، ان کے واش روم چاہیے تھے، ان کے لیے وضو کی جگہ چاہیے تھی، نہانے دھونے کے لیے۔ تو وہ پھر ہم نے تھوڑا سا پلان اس کا چینج کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک بنا لیا ہے، کوک ہاؤس بنا لیا ہے، ان کا ڈائننگ ہال بنا لیا ہے، اور اس کے ساتھ 11 واش روم بنا دیے۔ وہ واش روم جو ہے
وہ ملٹی پرپز ہیں, نہانے کے لیے بھی ہیں اور ان میں ٹوائلٹ بھی ہے, دونوں کے دونوں. تو یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. اس وقت جو ہمارا اگلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں سیوریج ملے. تو وہ سیوریج ابھی مجھے امید ہے کہ اب الیکشن ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی سیوریج کا سلسلہ اس میں بن جائے گا. تو جب سیوریج مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایکچوئل جو کالج کی بلڈنگ ہے وہ شروع کر دیں گے, اور جیسے ہی کالج کی بلڈنگ مکمل ہوتی ہے تو یہ بچے ادھر سے شفٹ ہو کے وہاں آ جائیں گے, کالج میں آ جائیں گے. اور پھر یہ جو ہمارا ہال ہے یہ خالی ہو جائے گا, اس کے کلاس روم وغیرہ اس میں جو پارٹیشن والز ہیں وہ ہم نکال دیں گے. اس کے ساتھ بچوں کی رہائش کا ابھی بھی ایشو ہے, اس کے لیے ہم نے ایک گھر ہائر کی ہے. وہ گھر ہائر کر لی ہے, وہ خاصا بڑا گھر ہے, اس میں کافی بچوں کی گنجائش ہے. تو رات کو بچے وہاں پہ رہیں گے اور دن کے ٹائم پہ یہاں کلاس کے لیے آ جایا کریں. تو یہ ابھی تک کا ہمارے. جی, میرا نام حسن محمود ہاشمی ہے اور میں دافیہ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک ممبر ہوں. میرے پاس جو رسپانسبلٹی تھی وہ اسکول کی کنسٹرکشن, زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو کہ ماڈل ہے ایک بورڈنگ اسکول پر. تو اس بورڈنگ اسکول کی کنسٹرکشن, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیسیسٹیز ہیں ان ساروں کو کنسٹرکٹ کرنا اور فنکشنل کر کے دافیہ فاؤنڈیشن کی مینجمنٹ کے ہینڈ اوور کرنا, تاکہ مارچ یا اپریل دس ایئر 2024 ہم لوگ ان کو فنکشنل کر سکیں. تو اس ٹارگیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اس ٹائم تک اسکول کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہم مکمل کر چکے ہیں. اسکول سے ریلیٹڈ جو اور ویلفیئر کی فیسلٹیز ہیں, کھانے پینے کی, واش رومس کی, وہ بھی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. 11 واش رومس ہم لوگ بنا کے فنکشن کر کے ہم لوگ ہینڈ اوور کر چکے ہیں دافیہ فاؤنڈیشن کے. اسی طرح سے کوک ہاؤس, میس روم, یہ تمام چیزیں بھی مکمل ہو چکی ہیں اور ہم لوگ ہینڈ اوور کر چکے ہیں دافیہ فاؤنڈیشن کے. جہاں تک کلاس رومس کی بات ہے تو اب ٹو ڈیٹ سسٹم اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی بیکاز اٹ از اے پرپز بلڈ کیمپس, تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی فنیشنگ کے کچھ کام چل رہے ہیں. ابھی ہم اس مراحل میں ہیں جہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹرز ہم لوگ اس میں انسٹال کر چکے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور سیکیور وائی فائی نیٹورک وہ وہاں پہ ہم لوگ انسٹال کرنے لگے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی مراحل میں ہیں, تکمیل کے مراحل میں ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ہمیں ٹارگیٹ دیا ہوا, مارچ کا ٹارگیٹ دیا ہوا, تو مارچ سے پہلے یا ود ان دا منتھ آف مارچ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ ہینڈ اوور کرتے ہیں دافیہ فاؤنڈیشن کی. لائٹیں آن کر لیں. ابھی تک جو کام ہوا وہ آپ نے کچھ تو اس میں دیکھ لیا. مسجد کی تعمیر, عارضی کمرے. جمعہ کو ہمارے ہاں ہر جمعہ کو بڑا وسیع دسترخوان ہوتا ہے. ہر جمعے کو تقریباً 350-400 مرد, خواتین, مسافر وغیرہ وغیرہ ہمارے ہاں وہاں پہ اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. ایک رستہ ہم نے سڑک بنوا لی ہے. ابھی الیکشن ہوئے, حکومتیں بنی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ہمیں جو سیوریج کی بڑی شدت سے ضرورت ہے, مجھے امید یہ ہے کہ ابھی وہ جلدی بن جائے گا. الطافیہ ٹی وی بھی ہم نے ایک اپنا چینل رکھا ہوا ہے جس میں ہمارے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو میرے خطبات ہوتے ہیں, میرا جمعہ تو لائیو آتا ہے, آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں, تو وہ سارے کا سارا اس پہ موجود ہے. سیدہ شریف کے لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. میرا یہ اندازہ نہیں تھا, جب میں آیا تھا تو مجھے لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو سیدہ شریف سے تعاون نہیں ملنا. اس وقت تک کم و بیش 2.5 کروڑ روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں, اور اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ سیدہ شریف کے لوگوں کا ہے. ان لوگوں نے بہت اس میں حصہ ڈالا. ایک اس میں ہم نے یہ سلوگن دیا ہے کہ 10 روپے میں ایک یتیم کی کفالت. تو آپ حیران ہوں گے کہ 10 روپے میں کیسے ہو سکتا ہے. 10 روپے میں یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر ہم 22,000 لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور 22,000 بندہ روزانہ صرف 10 روپیہ اپنا نکالے صدقے کی مد میں یا عطیے کی مد میں, تو ہمیں نہ کسی مہم کی ضرورت ہے, نہ کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کسی جگہ سے کسی چیز کی ضرورت ہے. 22,000 بندوں تک. تو ابھی
ہم 22,000 بندوں تک تو نہیں پہنچے، بہرحال سلسلہ شروع ہے، مجھے امید ہے کہ تھوڑے عرصے تک ہم اس کو ہزاروں تک ضرور لے جائیں گے۔ تو یہ جناب آج کی میں نے جو تعارف کروانا تھا وہ آپ کو تعارف کروایا۔ اس سلسلے میں آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ سوال نہ ہونے کی دو وجہ سمجھ آ سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑے پلے ہی کچھ نہیں پیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنا پلے پڑ گیا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جی جی میں نے عرض کیا ہے کہ 3 کلاس پڑھا ہوا ہو اور اس کی ایج 9 سے 12 کے درمیان ہو، تاکہ وہ کیڈٹ کالج میں بھی جا سکے اور میٹرک کے بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہو سکے۔ اور جی اے آئی کے لیے آپ نے بولا کہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، سر بچے تو ایڈمیشن لے لیں گے، بڑوں کے لیے کیا اس میں آپ نے آن لائن کلاسز بھی اس کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ یہ بچہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کا خود پہلا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کا دوسرا اسٹوڈنٹ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے جس کی عمر اس وقت 65 سال ہے، اور میری عمر اس وقت 68 سال ہونے والی ہے۔ تو بڑے بھی اس میں ایڈمیشن لیں، چھوٹے بھی ایڈمیشن لیں، میں نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ مجھے بھی اس کا تھوڑا سا تعارف ہے، تو میں خود اس کلاس میں بیٹھوں گا، اور یہ 7 ہفتے کی کلاس ہے، 5 دن ایک کلاس ہوا کرے گی ہفتے میں، 2 دن کی چھٹی ہوا کرے گی، اور ڈیلی 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ جو وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں سیدہ شریف میں، وہ سیدہ شریف میں آئیں، جو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں ہم آن لائن اس کی سہولت مہیا کریں گے۔ اگر آپ یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ سیدہ شریف میں ہر 2 ہفتے کے بعد وہ جو پروفیسر پڑھانے والے ہیں وہ اسلام آباد سے سیدہ شریف آئیں گے، آ کے 2 ہفتے کے بعد 2 دن وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزاریں گے، اس میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ چیزیں، کوئی سوال جواب ہوتا ہے آمنے سامنے کرنے والا تو وہ کروا لیں گے۔ فیس اس کی جو رکھی ہے وہ 5,000 روپے مہینہ ہے، تو وہ 2 مہینے کی فیس جو بنے گی وہ 10,000 ہے۔ اس میں 2 کنسیشنز ہیں کہ بچیوں کے لیے جو بچیاں پڑھنے پردے کا انتظام ہے ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے، مسجد میں ہمارے پاس خواتین بھی جمعہ پڑھتی ہیں تو آلریڈی ہم نے ان کا ایک سیپریٹ حساب رکھا ہوا ہے، ان کی فیس 8,000، اور 30 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی فیس 8,000۔ جی ابھی تو 20 والے بچے جو ہیں وہ 1 سال کے لیے پینڈنگ ہے، جی 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 اس کے بعد انشاءاللہ جس وقت یہ سال گزرتا ہے یہ کلاس میچور ہو جائے گی، اس وقت تک مجھے امید ہے کہ اس وقت میرے پاس ایک ہال تیار ہے، اس وقت تک دوسرا ہال بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر پیڈ اسٹوڈنٹ بھی کوئی 5-4 دیکھ لیں گے، اس وقت کے حساب سے ہم 4-5 اسٹوڈنٹ رکھ لیں گے۔ 2 کلاس کا بچہ آپ لیں گے تو کیا فیس کیا ہوگی؟ فیس تو اس وقت ہی ابھی ڈیسائیڈ ہوگی، اس وقت چونکہ وہاں پہ بورڈنگ ہے، اب بورڈنگ کے ساتھ ان کا کھانا پینا رہنا ہر چیز وہیں پہ ہے، ہر چیز ان کو ہم نے جو اس وقت کا حساب کیا ہوا ہے اس سال کا، ہمارا ایک بچے پہ جو خرچ آ رہا ہے وہ 40,000 آ رہا ہے، 40,000 ایک بچے پہ ابھی ہمارا خرچ آ رہا ہے، جو ہم نے جن بچوں کو لے کے چلنا ہے ان میں ان کے کھانے، ان کے کتابیں، ان کے کپڑے، ان کا رہنا، ان کے کپڑوں کی دھلائی، 3 ٹیچر، 1 وارڈن وغیرہ وغیرہ، کافی لمبا، اس کا ٹوٹل جو ہمارا بنا ہے وہ 40,000 پر اسٹوڈنٹ پر منتھ بن رہا ہے۔ جی اور کوئی دوست ہمارے؟ اس کے پمفلٹ بھی میں لایا تھا، کچھ پمفلٹ اردو میں، کچھ انگلش میں، میرا خیال آپ تک پہنچے ہوں گے۔ ہمارا جو چینل ہے الطافیہ ٹی وی، آپ یوٹیوب پہ جائیں، الطافیہ ٹی وی لکھیں تو وہ آپ کے پاس چینل آ جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے زیادہ جو مجھے خود کو اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ میرے اس چینل کے جو زیادہ سبسکرائبر ہیں وہ انڈیا کے مسلمان ہیں، پاکستان کے مسلمان بہت کم ہیں، انڈیا کے مسلمان۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ بڑے سوال کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں میرا ایک خطبہ تھا، اس کے اوپر ایک بچی نے بڑا خوبصورت سوال بھیجا، تو مجھے اس کے جواب کی تیاری میں تقریباً 12-13 گھنٹے لگے۔ میں نے پھر وہ اس کو اسی طرح سے ایک دفعہ میں نے
पूरी तारीख बताई इसकी हैकल सुलेमानी की। ये जो आज फलस्तीन का मसला हमारे सामने है, ये जिस दिन हैकल सुलेमानी की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, उस दिन से लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो ईसाइयों के साथ मुआहदा हुआ था वो, और उसके बाद जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काम किया, और फिर आखिरी खलीफा जो थे उस्मानी सल्तनत के, उनके साथ बरतानिया ने जो उन्हें पैसों की ऑफर की और उन्होंने ठुकरा दी, ये पूरी की पूरी तफसील मैंने बयान की। उसके ऊपर इंडिया से 3-4 बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी ली और दिलचस्पी लेके उन्होंने कुछ सवाल भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो 4 लेक्चर्स का पूरी एक सीरीज थी। उसके बाद उनका जो लेक्चर था वो 5वां, जो उनका जवाब था वो 5वां मुझे दिया। तो बड़ा दिलचस्प है, आपसे मेरी गुजारिश है आप वो देखें। उसमें हमारे अल्ताफिया फाउंडेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये भी सारी की सारी वहां पे हैं। फेसबुक के ऊपर अल्ताफ महमूद हाशमी के नाम से आईडी है, उसमें मेरे अक्सर खुतबे लाइव जा रहे होते हैं, तो वो भी आप उसे मुलाजा कर सकते हैं। जी, अभी वेबसाइट बन रही है। जो बच्चा मेरी वेबसाइट बना रहा है उसने कल शाम को मुझे फोन किया था कि जी वेबसाइट हमने पहला उसका जो प्रोटोटाइप है वो बना लिया है, तो वो अभी मेरे साथ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा। मुझे उम्मीद है परसों मैं सैदा शरीफ वापस पहुंचूंगा तो वापस जाके उसके साथ 2-3 घंटों की नसीब वो फिर वेबसाइट आपको दे देंगे। जो बच्चे आपने एडमिशन दिलवाना है उन बच्चों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप वो हमारी वेबसाइट खोलें अल्ताफिया फाउंडेशन की, और उसी के ऊपर वो फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल कर देंगे, वो हमारे पास पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम एडमिशन कर लेंगे। जी, और कोई दोस्त हमारे को बात करना चाहें, पूछना चाहें? शाह साहब। बच्चों के अलावा कोई और बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं जो मुस्तहिक बच्चे हैं, उन बच्चों की फीस होगी क्या? फिलहाल सिर्फ यतीम बच्चे, जो जिस वक्त हम दूसरे पेड स्टूडेंट रखेंगे, हमारा ख्याल यह है कि दूसरे साल में हम पेड स्टूडेंट रखें जो अपनी फीस दे के तो हमारे साथ बच्चे पढ़ सकें उनके। वो अभी पहला साल कंप्लीशन के नजदीक होगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त हमारा माहौल कैसा है, उन बच्चों को हम कितना लुक आफ्टर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उस वक्त फिर उसको साथ शामिल कर लेंगे। क्या होगा जी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम होगा। उसमें एक चीज पे अब हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक काम कर रहा है, अभी हम उसमें एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे। मेरा अंदाजा यह है कि इंशाअल्लाह महीने 1 तक हम उस डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। वो डिसीजन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो ये आप देखते होंगे जिधर जिधर कोई भी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है, बच्चा पहली जमात में दाखिल हुआ, उसे अभी एबीसी नहीं आती, अल्फ बे पे जीम नहीं आता, हमने उसके आगे मुआशरती उलूम रख दी। अब उसे मुआशरती उलूम भी पढ़नी नहीं आ रही। उसको मुआशरती उलूम तब पढ़नी आती है जब वो 7वीं-8वीं क्लास में पहुंचता है, जबकि हम उसको इसी तरह इंग्लिश का है, इंग्लिश में आप सोशल स्टडीज उसके सामने रख देते हैं। अब पहली क्लास की सोशल स्टडीज बच्चे को एबीसी तो आती नहीं है, और वो शुरू हम उसको किस पे करा रहे हैं, उसको सोशल स्टडीज पे करा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे। उस पे एक मॉडल हमारे पास मलेशिया का है। मलेशिया में वो क्या करते हैं, उनका तरीका कार ये है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक 5 साल तक उनकी जुबान का नाम है मलाए। वो 5 साल तक सिर्फ मलाए पढ़ाते हैं, और वो किस लेवल की पढ़ाते हैं, पहली जमात से शुरू करते हैं, 5 साल तक वो बच्चों को एफए के लेवल की पूरी अपनी मलाए जुबान समझा देते हैं। अब उन बच्चों को वो बाकी सब्जेक्ट्स पे लगाते हैं, अब उन्हें जुबान का तो मसला ही नहीं रहा। अब हमारे यहां ये अजाब है कि बच्चे को ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, और हमने जो सोशल स्टडीज की किताब, अगर आप में से जो लोग इंग्लिश या उर्दू जानते हैं वो इसकी किताब खोलें मुतालिया पाकिस्तान की, तो आपको अंदाजा होगा कि वो आपके पल्ले पढ़ने में, मैं इतना इंजीनियरिंग करके इतना पढ़ के सारी उम्र अंग्रेजी में गुजार के मैं वो सोशल स्टडीज की किताब के लिए 10 दफा डिक्शनरी देखता हूं तब मैं आगे चलता हूं। तो हम एक अभी मॉडल डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि हम बच्चों के साथ ये करें कि पहला साल उन्हें सिर्फ उर्दू और इंग्लिश पढ़ाएं, सिर्फ उर्दू और इंग्लिश। वो इस काबिल हो जाएं कि वो सोशल स्टडीज की, इंग्लिश की
اور اردو کی کتاب پڑھنے کے قابل ہو جائے. تو ہمارا ابھی اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے، نقصان ہے. اندازہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 1 مہینے تک کسی فائنل ڈیسیژن پہ پہنچ جائیں گے. جی وہ میں وقفہ زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دیر میں آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں، تو یہ سوال بڑے ضروری ہیں. اس میں مجھے بھی گائیڈنس ملتی ہے، میں یہ پوائنٹ جا کے نوٹ کروں گا اور جا کے جس وقت ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ پیش کروں. اور ایک میں چیز اور عرض کروں، اس میں ہم نے جو نظام رکھا ہے وہ سجادہ نشینی کا نہیں ہے. میں کل کو ان کیس آف مائی ڈیتھ، میں کل فوت ہو جاتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا کوئی سجادہ نشین نہیں ہوگا کہ فلانے بندے نے سنبھالنا ہے. ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز گورنمنٹ آف پاکستان کے SCCP کے محکمے میں ان کے نام رجسٹرڈ ہے. وہ آپس میں بیٹھیں گے، ان کیس آف مائی ڈیتھ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے آگے کون سا بندہ انہوں نے CEO لگانا ہے. وہ میری جگہ پہ CEO لگا دیں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ اشفاق صاحب اعلان کر رہے تھے سجادہ نشین سیدہ شریف. سیدہ شریف کا سجادہ نشین صرف ایک آدمی ہے اور اس کا نام ہے محمد ابو بکر. وہ میرا بھتیجا ہے، وہ اب سیدہ شریف میں سجادہ نشین ہے. میں یا کوئی اور شخص سیدہ شریف کی درگاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے. یہ عرف عام میں چونکہ وہ کہ سیدہ شریف سے آئے ہوئے ہیں تو سیدہ شریف کا آستانہ جس کو ہم خانقاہ محبوبیہ کہتے ہیں، اس کا ایک سجادہ نشین ہے اور اس سجادہ نشین کا نام ہے محمد ابو بکر ہاشمی. میرا بھتیجا ہے، میرے بڑے بھائی ان کا بیٹا ہے، وہ سجادہ نشین ہے. سیدہ شریف میں اور کوئی بندہ اس درگاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے. میں نے کہی بات ایسی میرے ذہن میں آئی تو میں کلیئر کر. جی تو ہمارا سسٹم سجادہ نشینی کا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ سسٹم جو ہوگا وہ جو جتنے بھی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں، ان کیس آف مائی ڈیتھ وہ کیا کریں گے، آپس میں میٹنگ کریں گے اور ایک اگلا CEO چن لیں گے. چلیں آپ کا سوال نہیں ہے تو میں آخر میں ایک چیز. جی ہمارے یہاں تعلیم اس کو بہت نہیں ہے اور سرکاری اسکول میں بچہ ڈالے تو وہاں بھی اس کی کتابیں لکھنی نوٹ بک وغیرہ بہت کم ہے. آپ نے بنایا یہ یتیم بچوں کو، وہاں آپ نے ڈیمانڈ کی ہے 3ری 4تھی کلاس میں، آپ پلے گروپ سے بچہ کیوں نہیں لے رہے؟ یتیم جو ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تعلیم. اس کو تو سرکاری اسکولوں میں یتیم بچہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا. آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3ری 4تھی کلاس، آپ اسے پلے گروپ سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے، تشریف رکھیں. اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کم از کم کچھ 4 گھنٹے ڈسکشن ہوئی ہے. اس میں جو ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری بات بتاتا ہوں. جو میں پلے گروپ میں بچہ لوں گا، ہمارا الطافیہ فاؤنڈیشن پلے گروپ میں بچہ لے گا، اس پلے گروپ کے بچے کے لیے ہم نے پیمپر سے شروع ہونا ہے. اس پیمپر کے لیے مجھے نرسز رکھنی پڑیں گی. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. ہمارا ارادہ پہلے یہی تھا کہ ہم بچے چھوٹے لیں اور پہلی کلاس سے لیں. اب مجھے اس میں خواتین انوالو کرنی پڑنی تھی، ان کے لیے مجھے 2-3 نرسز رکھنی پڑنی ہے. تو وہ ہمارے بہت مشکل، ہم نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے، وہ ہمارے قابو نہیں آ رہا تھا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ادارے میں ابھی فی الحال ٹیچرز کے علاوہ کوئی خاتون نہ رکھیں. ان کے اپنے مسائل ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں. تو اگر وہاں سے شروع ہونا ہے تو ان بچوں کو ماں کی طرح سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ادارہ گجرانوالا میں روشنی ہومز کے نام سے یہ کام کر رہا ہے. انہوں نے پہلے بچے 5ویں کلاس سے لینے شروع کیے، بعد میں انہوں نے پہلی کلاس سے وہ لے رہے ہیں. تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ انہوں نے ایک گھر بنایا، ہر گھر میں 10 بچے ہیں اور 10 بچوں کے اوپر ایک ماں ہے، اس کو مدر کہتے ہیں. تو وہ ماں ان کو لک آفٹر. وہ ایک بہت آگے چل کے جس وقت تھوڑا سا یہ میچور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز اس کو پھر نیچے بھی لے آئیں گے. اور پھر میں بچیوں کا ایک کیمپس بھی ہم بنائیں گے، بچیوں کا الگ. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں سے تھوڑی ساری جگہ عطا فرما دی ہے. یہ تو 1 ایکڑ جگہ تھی جو میرے اپنے پاس تھی، تو میں نے اپنی زمین میں سے 1 ایکڑ اس کام کے لیے نکال دی. تو اس کے لیے بچیوں کا انشاءاللہ تعالی عزیز آپ صرف دعا کرتے رہیے، آپ صرف دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے
اور میرا بورڈ آف ڈائریکٹرز اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دیے رکھے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد بچیاں بھی لائیں گے اور یہ بچے بھی پریپ کلاس سے شروع کریں گے۔ جی اور کوئی؟ جی میرے بیٹے، آمین۔ جی مجھے امید نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ جس دن چلا تھا، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم فوجیوں کو آپ کہتے ہیں نا چلے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ فوجی چل رہا ہے، اس نے کہا اس میں گرامر کی غلطی ہے۔ اس نے کہا گرامر کی کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں گرامر کی یہ غلطی ہے کہ 2 دفعہ چلا لگ گیا، فوجی لگ گیا، چلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن میں نے پہلے دن آغاز کیا اس کا، آپ یقین جانیے میرے گاؤں میں سے کتنے لوگوں نے کہا یہ پہلے ہی چلا سی، انہیں ایک نواں چل کو دا دیتا۔ مجھے خود کو اس چیز کا، ہم نے یہ کلاس بٹھانے کا جو اندازہ تھا باجوہ صاحب، ہم نے جو یہ کلاس بٹھایا ابھی بٹھانے لگے ہیں، ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہم یہ کلاس 5 سال کے بعد بٹھائیں گے۔ الحمدللہ ہم یہ کلاس 3.5 سال بعد بٹھانے پہ آ گئے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم ساروں کو کامیابی دی، میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اور میرے گاؤں کے جو نوجوان میرے ساتھ ہیں ان ساروں کو، کہ 5 سال کی بجائے ہم اس جگہ تک 3.5 سال میں پہنچ گئے۔ تو مجھے آگے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز، اور پورے پاکستان سے کہیں کا بھی بچہ ہو، کسی نسل سے، کسی فرقے سے، کسی جگہ سے تعلق، پاکستانی ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی عزیز ہم لیں گے اور بچے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا پرابلم اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہے، لوگوں تک اتنی اطلاع نہیں ہے، تو وہ مجھے اطلاع پہنچانے میں خاصی دقت ہو رہی ہے۔ ابھی اگلے دن میرے جو 7 بچے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک بچے نے جا کے منڈی بہاؤالدین ضلع سے پورے ضلع کے جو پرائمری سکول ہیں ان کی لسٹ نکلوائی ہے۔ پرسوں رات کو بیٹھ کے ہم وہ لسٹ فائنل کرتے رہے، ان کے ٹیچرز کے ٹیلی فون نمبر ہم لائے ہیں۔ ایک بچہ ابھی وہاں پہ بیٹھا ہوا، سارا دن اس کا یہی کام ہے کہ وہ ہر پرائمری سکول کے ساتھ ہیڈ ماسٹر سے بات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، آپ کے پاس اگر کوئی یتیم بچے ہوں تو۔ مجھے 4-5 ٹیچرز نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس بچے ہم آپ کے پاس بھیجیں گے۔ ابھی آج ایک ہمارے وہاں پہ دھنی گاؤں ہے، تو وہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہیں، وہ PhD ہیں انگلش میں، ڈاکٹر سلیم اللہ جندران۔ آج میں آ رہا تھا تو ان کا میسج آیا ہے، انہوں نے بتایا کہ جی میں اپنے کالج، ان کا ہائی سکول ہے اور اس میں پرائمری سیکشن بھی ہے، تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 2 بچے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دوں گا۔ تو بچے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز، مجھے یقین ہے کہ بچے آئیں گے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک بات مجھے یاد آئی، میرے پہلے CO تھے بریگیڈیئر خالد مسعود، ابھی ہم نے پچھلے جمعے کو ایک میٹنگ کی تھی، اس میں انہیں انوائٹ کیا ہوا تھا، پچھلے جمعے کی بات ہے۔ میں ان کے گھر گیا کوئی گائیڈنس لینے کے لیے، تو انہوں نے ایک جملہ میرے سے بولا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ الطاف ایک چیز یاد رکھنا، یہ بچے جب تمہارے پاس آ جائیں گے تو یہ یتیم نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا سر تو کیسے یتیم نہیں رہیں گے؟ کہنے لگے تم ان کے باپ ہو، اگر تم ان کے باپ نہیں بنے تو پھر اس ادارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے یہ بات اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے رکھی کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ ہم جتنے ممبر ہیں ہم ساروں کے بچے ہیں، ہم سارے ان کے باپ ہیں۔ آپ یقین جانیے ایسے ایسے لوگ ہمیں حوصلہ دینے والے اور چلانے والے ہیں کہ آپ حیران ہو جائے۔ تو اللہ نے مجھے فرشتے دیے، انشاءاللہ تعالی عزیز مجھے 100% یقین ہے کہ 15 کی میری کلاس انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ جو دور دراز سے بچے آئیں گے، ان کی تعطیلات ہفتہ وار یا ماہانہ یا سالانہ یا ٹرانسپورٹ کے ان کے آنے جانے کا، رشتے داروں سے، عزیز و اقارب سے ملنے کا سلسلہ، وہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جو چھٹی ہے ان کی روٹین کی، یہ چھٹی ہے وہیں پہ گزاریں گے، مثلا سنڈے کی چھٹی ہے، ہم نے ویسے جمعے کی رکھی ہے کہ جمعے کے دن ان کا یوم صفائی بھی ہوگا، اور جمعے کے جس طرح کیڈٹ کالج حسن عبدال آپ کسی میں بھی جائیں، ان کا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ ان کا یوم صفائی ہوتا ہے، تو وہ یوم صفائی ہوگا۔ والدین نے ملنا ہے، والدین وہاں پہ آ جائیں گے، ان کے لیے ملنے کی بچے کی جگہ الگ ہوگی۔ جو ٹرم بریک ہوگی، ٹرم بریک ہر تقریباً 3 مہینے کے بعد ایک ٹرم رکھی جائے گی، 1 ہفتہ رکھا جائے گا، وہ ان کی بریک ہوگی، اس میں وہ بچے گھر جائیں، اپنے والدین سے ملیں، ان کا آنے جانے کا کرایہ یہ بھی دیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ جو ہمارے پاس بچے ہاسٹل میں بورڈنگ میں رہ رہے ہوں گے، ان بچوں کو ہر مہینے جیب خرچ دیا جائے گا، جو اس کو سیو کرنا چاہتا ہے سیو کرنا چاہے،
کوئی اگر اپنے طور پہ اس کا دل کر رہا ہے میں ٹافیاں کھاؤں یا کوئی کلفی کھا لوں یا کوئی چیز تو وہ کھائے. لیکن الطافیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو پاکٹ منی یہ نہ ہو کہ ہم نے تو اپنے ٹائم پہ کھانا دینا ہے, ہم نے تو اپنے ٹائم پہ چائے دینی ہے, اس بچے کا دل کر پڑا ہے کہ جی میں کوئی ٹافی کھا لوں, میں کوئی چیز اس طرح کی لے لوں, تو وہ اپنی کنٹین پہ جائے, کنٹین سے وہ چیز لے لے. تو وہ بچوں کا یہ بھی خرچہ انشاءاللہ. اور جو بچے ہمارے کیڈٹ کالج میں چلے جائیں گے ان کا کیڈٹ کالج کا پورا خرچہ الطافیہ فاؤنڈیشن انشاءاللہ برداشت کرے گی. انشاءاللہ الطافیہ فاؤنڈیشن اس کا خرچہ برداشت کرے گی. میں نے آپ کے سامنے, اشفاق صاحب نے بات کر دی, میں نے آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کی کہ آپ پیسہ دیں. وہ کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے پیسوں کا تقریباً فکر ختم ہو گیا ہوا ہے. آپ یقین جانیے تقریباً ختم ہو گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا سبب بناتا ہے جو میرے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. ابھی کلاس بٹھانے لگے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں